بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں حافظ عبدالرؤف، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم دکھاوے کے لیے عمل کرو گے، یعنی کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر تم مخلوق کی رضا کو بھی شامل کر لو گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے۔ یہ نہیں کہ وہ چاند ستارے بتوں کی پوجا کریں گے، نہیں، بلکہ وہ دکھاوے کے لیے عمل شروع کر دیں گے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے ہم ریاکاری کی تعریف کو جانیں گے کہ ریاکاری کس سے کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس میں مخلوق کی رضا کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو ریاکاری کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، ریائے مخلوط اور ریائے غیر مخلوط۔ ریائے مخلوط کیا چیز ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اس کی مثال ہم اس طرح جانتے ہیں، مثلا ایک شخص نمازی ہے، وہ تنہا بھی نماز پڑھتا ہے، گھر میں بھی وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جہاں بھی، یعنی وہ نمازی ہے۔ مگر ایسی صورت بن جائے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اب اس کے دل میں یہ آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز کو لمبا کر دے، اس میں مزید خشوع خضوع پیدا کر دے۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو نماز جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، سستی وہ کرتا ہے، اور آج لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک مجمع دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں ایک خیال آ گیا، یار لوگ مجھے نمازی کہیں، تو اب اس نے نماز کے اندر مزید خشوع خضوع پیدا کر دیا، تو یقیناً اس کا ثواب تو ہوگا، مگر چونکہ اخلاص کم ہو گیا، ثواب بھی کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے ریائے مخلوط۔ اور اسی طرح ایک ریائے غیر مخلوط۔ وہ کیا چیز ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے، وہ نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں، کبھی اس نے زندگی میں نماز پڑھی نہیں، اب وہ کسی کے یہاں مہمان چلا گیا، اب وہ جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ میزبان، جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اذان ہوئی سارے نماز کے لیے چل پڑے۔ اب یہ بے شرمی میں یہ بھی چل پڑا، یار آج تو میں پھنس گیا ہوں، نماز پڑھنی پڑے گی، اب یہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ اب دل کے اندر کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، تو ایسا جو بندہ ہے اس کو بالکل ثواب نہیں ملے گا، اسے کہتے ہیں ریائے غیر مخلوط۔ تو اس سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب میں کچھ مثالیں پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے ریاکاری جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے؟ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں بڑا گناہ گار ہوں، لوگوں کے سامنے میں فقیر ہوں۔ تو یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے ایسے جملے کہتا ہے یا بولتا ہے تاکہ لوگ اسے منکسر المزاج کہیں، یعنی یہ عاجزی کا پیکر ہے۔ تو ایسے اگر جملے آ رہے ہیں تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، مثلا وہ باہر جاتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کو ملنے کے لیے آتا ہے، وہ بڑے پرطباع طریقے سے ملتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ اسے نا با اخلاق کہیں، اور گھر والوں کے ساتھ وہ کوئی احترام کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ اسی طرح مثلا وہ دعا کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا زار و قطار کے ساتھ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، جلدی جلدی آنسو صاف کر لیتا ہے، کیوں؟ تاکہ یار لوگ اس کو ریاکار نہ سمجھیں، اس لیے آنسو جو ہے وہ جلدی جلدی صاف کر لیتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس طرح اظہار کرتا ہے، یار مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، کیوں؟ تاکہ لوگ اسے عاجزی والا سمجھیں، اللہ سے خوف کرنے والا، ڈرنے والا جو ہے وہ سمجھیں۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے، مثلا کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بندے پہ کوئی مصیبت آ جائے، اس کے لیے بڑے جملے بولے گا، ہمدردانہ جملے، بڑی تعزیت کا اظہار کرے گا،
تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ یعنی ایسی چیزیں ہیں، یہ عام ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ ریاکاری آ جاتی ہے۔ اب ریاکاری کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہے نا، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر جب لوگوں کے سامنے آتا ہے نا تو چست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی تعریف کی جائے وہ عمل مزید کرتا ہے، جب اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ عمل میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ ریاکار کی سب سے بڑی علامتیں ہیں۔ ہر بندے نے سوچنا ہے کیا آیا میرے اندر یہ علامتیں موجود تو نہیں؟ اچھا، اگر یہ علامتیں اگر ہمارے اندر آ گئی ہیں، بندے کو سوچنا چاہیے تنہائی میں بیٹھے کہ میں جب عبادت کرتا ہوں تنہا، اس وقت میری حالت کیا ہوتی ہے، اور جب میں لوگوں کے سامنے عبادت کرتا ہوں اس وقت میری حالت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے سوچنا ہے کہ آیا جب میں تنہا گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا اکیلے مسجد میں کسی جگہ پڑھ رہا ہوں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں، اسی طرح جب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا میں خشوع خضوع تو نہیں پیدا کر رہا زیادہ؟ اسی طرح وہ سوچے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا لوگ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کسی کام میں، کوئی بھی اچھا کام وہ کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہوئی تو کیا اس نے وہ کام تو نہیں چھوڑ دیا، میں نے کام تو نہیں چھوڑ دیا؟ تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے سامنے بڑے احتیاط کے ساتھ بیٹھتا ہے، مگر گھر والوں کے ساتھ کوئی احتیاط نہیں کرتا، ان کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، انسان سوچے کہ یہ ریاکاری جو ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ باطنی مرض ہے، پوشیدہ، یہ ظاہری طور پہ نظر آنے والا نہیں، یہ ایک سوچنا ہوتا ہے۔ انسان نے موازنہ کرنا ہوتا ہے اعمال کو دیکھتے ہوئے۔ جب ہم اس طرح سوچیں گے، دیکھیں گے، موازنہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ کیونکہ جو ریاکار لوگ ہیں نا، ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو بندہ ارادہ کر لیتا ہے نا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اس کی آرائش خوبصورتی کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کے اعمال کا پورا پورا اجر دے دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کمی نہیں کریں گے۔ جیسے کل قیامت کے دن جن لوگوں نے اس دنیا میں ریاکاری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ جب ان کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تم جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے اعمال کرتے تھے، دیکھو کہ ان کی طرف سے تمہیں کیا بدلہ ملتا ہے، چونکہ تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہی نہیں کیا، تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، جاؤ اب لوگ جا کے ان سے کیا ملتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر بڑی تنبیہ کی گئی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ جو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اس بندے کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمل ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرے گا کہ جس کے اندر ذرہ تھوڑا سا بھی ریا شامل ہو گیا۔ تو جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ اس کو ضائع کر دیا جائے۔ جیسے قرآن کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے لوگو تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، لوگوں کو دکھا کر۔ اب دیکھیں اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اگر صدقہ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو سخی کہیں، تو وہ سارا کچھ اللہ دے دے گا۔ جیسا کہ ایک طویل حدیث ہے، صرف میں اشارہ کروں گا، آپ نے یہ بار بار پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کل قیامت کے دن 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا سخی کہ جس کو اللہ نے ڈھیر مال دیا ہوگا۔ جب اللہ اس سے پوچھے گا ہاں بھی تجھے میں نے مال دیا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو وہ لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ لیا ہے، آج آخرت کے اندر تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ نا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. وہ کیسے؟ یعنی وہ کام تو میرے لیے کرنا تھا مگر اس کے لیے اس کے اندر مخلوق کی رضا شامل ہو گئی ہے. کوئی بھی عبادت والا کام ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ غریب جو ہے مجھے سلام کیا کرے، یہ بندہ جناب جو ہے میری عزت کیا کرے، میں آؤں کسی محفل میں مجھے آگے بٹھائے، تو یہ سارا اعمال سارے کام جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے. اگر ایک بات یاد رکھیں کہ ریاکاری سے عبادت جو ہے نا ختم نہیں ہو جاتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کرنا ہی چھوڑ دیں، صدقات خیرات کرنا ہی چھوڑ دیں، تلاوت قرآن ہی چھوڑ دیں، ذکر و اذکار نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان جو ہے اس کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو میں کام کروں نا اس کے اندر میں نے اللہ کی رضا جو ہے اس کو شامل حال رکھنا ہے. آخر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے مخلص کون ہے، مخلص کون ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا مخلص وہ ہے کہ جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جیسے گناہ چھپاتا ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کیا وہ یہ چاہے گا میں کسی کو بتاؤں؟ کبھی نہیں چاہے گا. اس کی تو کوشش یہ ہے کسی کو بھی نہ پتہ لگے، میرے گھر والوں کو بھی نہ پتہ لگے، دوستوں کو بھی، کیونکہ ایک کو پتہ لگ جائے. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک کو پتہ لگ گیا تو پورے معاشرے کو پتہ لگ گیا. دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے یہ قول ہمیں دیا، کتنی اچھی بات ہے کہ جس طرح ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی برائیاں چھپاؤں، ایسے ہی چاہیے اس نیک بندے کو اپنی نیکیاں بھی چھپائے. جب اپنی نیکیاں چھپائے گا تو اس کو اخلاص ملے گا. جب اخلاص ملے گا تو ریاکاری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو مزید وہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا بھئی اخلاص کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تم کام کرو نا تو اس کے اندر تعریف کی خواہش نہ کرو. مثلا تم نے کوئی بھی کام کیا ہے، تمہارے دل کے اندر یہ خواہش نہیں آنی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں. مگر ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ایسا ہے. مثلا میں نے کوئی بھی کام کیا ہے، لوگوں نے میری تعریف نہیں کی، میں وہ کام ہی چھوڑ دوں گا، سستی کا مظاہرہ کروں گا. نہیں، بلکہ جو بھی کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا. یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا. جس نے اگر یہ سوچ لیا کہ لوگ مجھے کچھ دیں گے، یہ کچھ نہیں دے سکتے. کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو قیمت ہے نا وہ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی نہیں ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے. ایک جگہ راستے میں دیکھا بکری مری پڑی ہے، بدبو آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے. ارشاد فرمایا کون اس کو 2 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اس کو مفت بھی نہ، ہم تو نہیں لیں گے اس کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے. اگر اتنی ہوتی تو اللہ وہ کافر کو نہ دیتا. اب دیکھیں اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اپنی تعریف کروانے کے لیے. اللہ کی رضا والا جو کام ہے اس کے اندر مخلوق کی رضا کو شامل کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس برائی سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. جی کتنے